العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کی توفیق سے دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے مبارک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہ تو کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور یہی لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ایک مثال دے کر بات کو واضح کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کی اولاد اس کے کام آتی ہے، مگر اس وقت کفار کی اولاد بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گی جب ان پر اللہ کی گرفت آئے گی۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام ذکر کیا کہ ان کی معمولی سے معمولی نیکی بھی کام آ جائے گی، اور اب یہاں پر کافر کا ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں، کفر ہے اس کے دل میں، وہ جتنا بڑے سے بڑا کام کیوں نہ کر لے، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے، صدقہ کیوں نہ کر لے، اس کی یہ چیز بالکل کام نہیں آئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں معیار ایمان ہے، اخلاص ہے۔ کفر ریاکاری سے عمل اللہ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ یہ بہت اہمیت کے حامل مسائل پر بعض آیات مبارکہ ہیں۔ بطانۃ دلی دوست اور خاص رازدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کفار کی طرف میدان رکھنے اور ان سے دلی دوستی کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول اور تعلقات رکھتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں ہمسائے اور حلیف تھے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات نازل فرما کر انہیں اپنے اندرونی رازدان اور دلی دوست بنانے سے منع کر دیا کہ تم نے انہیں اپنا اندرونی دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنانا، نہیں سمجھنا، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی کرنے میں راز کھل جانے اور اسی طرح سے ان کی طرف سے فتنے کا شدید خطرہ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کو کاتب رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا، پھر تو میں مومنوں کے سوا بطانہ یعنی دلی دوست یا خاص رازدار بنانے والا بن جاؤں گا۔ یہ واقعات ابن ابی حاتم کے اندر مذکور ہیں۔ امام بہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کے اندر بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نصرانی یعنی عیسائی کاتب تھا، خط و کتاب کے لیے رکھا ہوا تھا، شاہی رائٹر آپ کہہ لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع کر دیا کہ ابو موسیٰ کسی غیر مسلم کو کاتب بھی نہیں رکھنا، اور فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی عزت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم المرتبت اور جہاں دیدہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمانے لگے جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
اللہ ذوالجلال والاکرام نے مؤمنوں کو منع کر دیا ہے. یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، ان سے دوستی نہیں رکھنی. من دونکم کے اندر یہ سبھی شامل ہیں. اس لیے انتظامی امور میں کسی منافق یا غیر مسلم ذمی کو متعین کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے راز فاش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے آج مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ان فرامین عالیہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور نتائج آج ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو. دیکھو ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کافروں کی فطرت، طبیعت سے آگاہ فرما رہا ہے کہ کافروں کی حالت کیا ہے، وہ تم سے کیسا سلوک کرتے ہیں. جب وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے یا دلی میلان رکھنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتے ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان کی شدید دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور خطرناک ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین عالیہ یہ بیان بہت کافی ہے. ارشاد فرمایا دیکھو تم وہی لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانوں کو کس طرح آگاہ فرما رہا ہے. مسلمان کافروں سے دوستی رکھتے ہیں لیکن کافر مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں، تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پور کاٹتے ہیں، انگلیاں چباتے ہیں دانتوں میں رکھ کر کہ یہ کیا ہم کر بیٹھے، ہم نے ان سے کیا یہ تعلق بنا لیا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام پاک کے ذریعے ہمیں یہ باتیں واضح فرما دی ہیں. ارشاد فرمایا کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے. اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مومن بندوں کو بتا دیا کافروں کے سینوں میں تمہارے متعلق کیا پلان ہے، ان کے کیا عزم ہیں، کیا ارادے ہیں. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. مسلمانوں کافروں کے حالات قرآن پاک سے پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے اللہ تعالیٰ اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے. یقیناً ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ جیسی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ جیسی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا. سب سے زیادہ سچا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کافروں کے ساتھ جتنی بھی دوستی لگا لو ان کے عزائم تمہارے متعلق ہمیشہ خطرناک ہی رہے. نہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق پیش کر سکتے ہیں، نہ آپ کے دور جیسا دور واپس پلٹ سکتا ہے. تو آج کے گئے گزرے دور میں اگر ہم کافروں سے دوستی کریں تو پھر کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، سب ہمارے سامنے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. یہ دو کام کرنے ہر مسلمان کے لیے ازد ضروری ہے، صبر و استقامت اور تقوی. اس کی بدولت کافروں کی خفیہ تدبیروں سے ہمیشہ بچے رہیں گے. بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس سب کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے. اس کے بعد انہوں نے انتقام لینے کی ٹھان لی اور پھر انتقام لینے کی غرض سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے 3000 مسلح لشکر احد پہاڑ کے قریب لا ٹھہرایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے 1000 کی جمعیت لے کر آپ باہر تشریف لائے، لیکن مقام شعود پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کے سردار نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ دیکھو منافقین ہر اہم موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ پہلے 1000 نکلے، 300 واپس چلے گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 700۔ اب 700 مسلمان جو بچ گئے نا، تو ان میں سے بھی بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کیا بنا؟ پہلے دشمن 3000 کی تعداد میں 1000 نکلے تھے، 300 اور کم ہو گیا، کیا بنے گا؟ تو ایک فطری معاملہ تھا نا۔ اس کے پیش نظر اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہدایات آنا شروع ہوئیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو ثابت قدم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام ان نفوس قدسیہ کو لے کر آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں آپ نے فوج کو آراستہ کیا، ان کو بٹھایا، ان کو جگہ بتائیں، تمہارا یہ مورچہ ہے، تمہاری یہ جگہ ہے، تم نے یہاں پر بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی طرف قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اشارہ بھی کیا اور آگے وضاحت بھی فرمائی۔ یہ شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، اور ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعض واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اگلی آیات کے اندر۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب صبح و سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے اور مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کر رہے تھے، بھئی تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تم نے یہاں سے لڑنا ہے، تم نے یہاں سے وار کرنا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، ارادہ کر لیا، 300 تو چلے گئے، اب ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے؟ اس سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان دونوں کا دوست تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ لازمی ہے کہ مومن بس اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے اسلحہ پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی افرادی قوت پر نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام پر بھروسہ کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی، جبکہ تم نہایت کمزور تھے، اس وقت تو اس سے بھی کم تھے اور انتہائی کمزور، بخاروں کے ستائے ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا، اس میں جو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تھی، اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انفال میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آن حملہ آور ہوں دشمن، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ ان آیات کے بارے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے یہ آیات جنگ بدر کے بارے میں ہیں، اور بعض فرماتے ہیں یہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔ زیادہ ترجیح والی بات کی ہے کہ یہ آیات جنگ بدر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 کے لشکر کو اتارا، پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا 1000 مزید اتار دیا، پھر اللہ ذوالجلال نے 1000 مزید اتار دیا۔ اس لیے قرآن پاک کے بعض مقامات پر 1000 کا ذکر ہے، بعض مقامات پر 3000 کا ذکر ہے، اور پھر 5000 کا بھی ذکر ہے۔ گویا معلوم ہوا پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا، پھر 5000 کا، اور ان کے اندر آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح اہل علم جو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جنگ احد کے ساتھ ہے، تو ان کی رائے کو دیگر اہل علم نے اس لیے رد کر دیا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے تو مسلمان فتح یاب ہوئے، تو غزوہ احد میں بھی اگر اتار دیتا اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی فتح یقینی تھی۔ یہ ایک رائے ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پا رہے۔ غزوہ احد میں تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ بھی نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے صحابہ کرام کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ نے یہاں پر یہی بتایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھ لیے کتنے زبردست کلمات ہیں، من نصر الا، نہیں ہوتی مدد مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس لیے عقیدہ پکا کر لیجئے، توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، مشکل وقت میں پکاریں، بیماری کی حالت میں آواز دیں، اولاد کے لیے آواز دیں، ہر حال میں صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کو پکاریں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام واپس پلٹیں گے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ان پر مہربانی فرما دے، یا اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے تو انہیں عذاب دے، بلا شبہ وہ ظالم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ ظالم ہے، اللہ کی مرضی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سزا دے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ توجہ فرما لیجئے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین عالیہ پر۔ بئر معونہ پر بعض قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں 4086 نمبر حدیث میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بعض قبائل آئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری تربیت کے لیے آپ اپنے صحابہ کو بھیجیں، وہ ہماری تربیت کریں، ہمیں پڑھائیں، دین کا علم سکھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان ظالموں نے دھوکے سے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ان کے خلاف اور جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے جو لوگ پیش تھے نا، آگے ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعائے قنوت شروع کر دی۔ دعائے قنوت، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مجاہدین کی مدد کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور اپنے امن امان کے لیے، کافروں کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی یہ سنت جاری رہی، دیگر ادوار کے اندر۔ آج بھی اس کی بہت اشد ضرورت ہے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کے ائمہ کو چاہیے وہ نماز با جماعت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، بالخصوص ان حالات میں کہ جب کرونا کی وجہ سے پوری انسانیت متاثر ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قنوت نازلہ کی اور کفار کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ بعض حدیث میں آتا ہے 5 نمازوں میں آپ قنوت کرتے اور باقاعدہ ان قبائل کے اور ان لوگوں کے سرکردہ لوگوں کے نام لیتے۔ اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے سو کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اندازہ کر لیجئے مختار کل ہر چیز کا اختیار پھر کس کے پاس ہوا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم المرتبت ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختار کل نہیں ہیں، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم بھی نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ 70 صحابہ کرام کو روانہ کرتے کہ ان ظالموں نے تو دھوکے سے میرے ساتھیوں کو، میرے تربیت یافتہ شاگردوں کو شہید کر دینا بے دردی سے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہوتا تو کیا آپ ایسا اقدام اٹھاتے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرما دے میرے پیغمبر تیرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق بنانا چاہیے، حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کو کوئی مقام رکھے جو اللہ نے دیا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔
ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، مشکل کشائی کرنے والا صرف اللہ ہے، حاجت روائی کرنے والا صرف اللہ ذو الجلال والاکرام۔ چنانچہ پھر ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جن کا نام لے کر آپ لعنت فرماتے تھے نا، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، سبحان اللہ، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اندازہ کر لیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے کام کتنے ہی نرالے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، یعنی اس کے اندر اضافہ در اضافہ کر کے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ اور کھاتے چلے جاؤ، پرواہ ہی نہ کرو کہ یہ سود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے منع فرما دیا۔ سود کا ذکر یہاں پر جنگ احد کے تذکرے میں کیوں کیا گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اوپر آیت نمبر 122 میں ذکر ہوا جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنا اور سود کھانا، ان دونوں سے نامردی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی انسان پیٹ پھیر کر جہاد سے بھاگ جائے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جرأت مند نہیں ہے، مرد نہیں ہے۔ مرد ہوتا تو مقابلے میں کھڑا رہتا۔ سود کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نامردی آتی ہے، انسان کے اندر سے قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دو اسباب ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لیے منع کر دیا کہ تم نے حرام مال نہیں کھانا۔ حرام مال جس کے پیٹ میں ہوگا نا، وہ کبھی جہاد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی مرد بن کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر وہ دم دبا کے بھاگے گا، اور اس کی وجہ سے پھر امت کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو اہل علم نے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے انصار کے یہود کے ساتھ چونکہ سودی لین دین کے تعلقات تھے، اور احد میں منافقین یہود کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کو، تو گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو حرام قرار دے کر ان تعلقات کو ختم کر دیا۔ کیونکہ یہودیوں کے جو معاملات یہ سارے سود پر چلتے تھے، تو انصار کو تو بالکل منع کر دیا گیا۔ پھر جو یہ یہود کے منافقین تھے، جو یہود سے جڑے ہوئے تھے، در حقیقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، یہ دم دبا کر جو بھاگ گئے۔ دیکھ لیجئے ہمارے اس موقف کو اس سے تائید حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان سود کھاتا ہے تو وہ پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ آج بھی دیکھ لیجئے سارے نظاموں کو، ملکوں کو سودی نظام میں جھگڑا ہوا ہے، مسلمان کھڑے کیسے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے سود سے اپنے دامن کو بچانا از حد ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے ان آیات مبارکہ کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر جو جملہ ہے نا اضعاف مضاعفہ، اس سے انہوں نے سود مرکب کو حرام اور سود مفرد کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہاں اس زمانے کے سود خوروں کی سنگ دلی بیان ہو رہی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب قرض کی میعاد ختم ہو جاتی تو مکروہ سے کہتے قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کرو۔ کسی کو قرض دیا ہے، میعاد ختم ہو گئی، کہتے قرض ادا کرو۔ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں، ابھی نہیں ادا کر سکتا۔ اچھا نہیں ادا کر سکتے، چلو پھر سود میں اضافہ کرو۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میعاد میں توسیع کر دی جاتی اور سود کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد سود کی مقدار اصل زر سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی، اور یہ سود تجارتی اور غیر تجارتی دونوں طرح کا ہوتا تھا، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے تحت تابعین نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بھیانک صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے نہ سود مرکب نہ سود مفرد کسی لحاظ سے سود کا ارتکاب کرنا ہی نہیں ہے۔ مرکب ہے کہ جڑتا ہی چلا جائے، مفرد چلو یہ مراد لے لیں کہ ایک وقت کا ہی سود ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر قسم کے سود کو منع فرما دیا، اس سے روک دیا ہے، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن جو مسلمان کافروں جیسے کام کریں گے ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ کافروں جیسے کام کرنے والوں کے لیے جنت تو نہیں ہوتی۔
اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسلمان کا کام نہیں کہ وہ سودی کام کرے، سود کا لینا دینا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرما دیا اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور ایک دوسرے سے آگے نکل کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، اپنے اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے جنت ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حلال ذریعے سے مال کماتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ یا متقیوں کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے جو کیا وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں، جب پتہ چل گیا میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے پھر اس پر وہ اڑے نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ یہ ہیں اچھی صفات، ان صفات عالیہ کا بار بار مطالعہ کر کے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار بھی متقی لوگوں کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، یقیناً تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جو مان لیتے ہیں ان کی کامیابیاں کیسی ہوئی، جنہوں نے نہیں مانا جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا۔ جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیچھے بھی ذکر کر دیا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بطور عبرت بیان کر دیا ہے۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے تو اس شکست سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر تکلیف محسوس ہوئی، ایک فطری عمل ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں ان مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور انہیں کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات تو پہلی امتوں اور پہلے انبیاء کے متبعین میں بھی چلی آئی ہے، اور وہ یہ کہ ابتدا میں ان کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور بالآخر جھٹلانے والے سے نیل و خار ہوئے۔ لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وقتی طور پر اگر تم پر ایک آزمائش اور تکلیف آئی ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام مستقبل میں جلد ہی اس کا ازالہ فرما دے گا۔ فرمائے یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام پاک کہ جس کے اندر تقوی والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ اوپر کی آیت میں تمہید تھی قد خلت من قبلکم سنن، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتم الاعلون کہہ کر اس کی گویا کہ ایک طرح دلیل پیش فرما دی ہے کہ پہلی امتوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اہل باطل کو اگرچہ وقتی غلبہ حاصل ہوا، وقتی طور پر اہل کفر کو، باطل والوں کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن وہ عارضی تھا، آخرکار تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ یہی حال اب بھی ہوگا، کافر برباد ہوں گے اور مسلمانوں ایمان کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ لہذا کسی قسم کی کمزوری دکھانے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلبہ تمہارا ہی مقدر ہے، فائنل فتح تمہاری ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہر لڑائی میں مسلمان پہ غالب ہی ہوئے۔ پھر ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، مسلمانوں نے جب زبردست ایمان کا مظاہرہ کیا، اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ہر جنگ میں انہیں فتح عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو ایام ہیں، دن ہیں،
ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فتح، کبھی کسی کو فتح، کبھی کسی کو شکست، کبھی کسی کو شکست۔ یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے کام ہے۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ مسلمانوں، اگر غزوہ احد میں تمہیں زخم لگے ہیں نا، تمہارے 70 افراد شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دیگر بعض صحابہ بھی زخمی ہوئے، تو اس سے پہلے دشمن کو بھی تو زخم لگ چکا ہے نا۔ غزوہ بدر کے اندر 70 ان کے سرکردہ سرغنے مارے گئے اور 70 کو تم نے قید کر لیا۔ اتنی بڑی وہ اللہ نے تمہیں فتح عطا کی تھی۔ تو اگر تمہیں اب زخم لگ گیا ہے نا، تو اس سے پہلے دشمن کو اس سے زیادہ کاری ضرب لگ چکی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ ہیں وہ حکمتیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کی شہادتیں لے کر مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی وقتی طور پر یہ جو شہادتیں ہوئیں اور مسلمانوں کو زخم لگے، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نکھار دیا ہے۔ بھئی شہید کا چناؤ تو اللہ ایسے ہی کرے گا نا، جو اللہ کی راہ میں خون دے گا، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اب اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی تو وہ شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس یعنی وقتی اور عارضی جو شکست اور نقصان تمہیں پہنچائے، اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر نکال دی ہے۔ تمہارے اندر سے اللہ نے شہداء کا چناؤ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دیتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کافروں کو اللہ ذوالجلال والاکرام مٹا دیتا ہے۔ کافروں کے مرے جہنم میں گئے، تمہارے شہید ہوئے جنت میں گئے۔ تمہیں زخم لگے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے، کافروں کو لگے ہیں وہ بیچارے روتے پیٹتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا بنا، نہ دنیا کے اندر کوئی ثواب مل سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی ان کے لیے راحت اور آرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اللہ کی اتنی سستی ہے۔ ابھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ اللہ صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دے اور جان دے، پتہ چل جائے صبر کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔ یہ جو بار بار اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے لیا عالم کے الفاظ ہیں، لما یا عالم کے الفاظ ہیں، ان کا معنی بعض اہل علم نے کیا ہے کہ ظاہر نہیں کیا، لیکن ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل ہر بات کا علم ہے، اس لیے جو دیگر اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ مناسب نہیں لگتا کہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا، مگر ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں عالمہ یعلم کا معنی تو جاننا ہی ہوتا ہے، اس کا عالمہ یعلم کا اصل معنی ہے جاننا، علم ہونا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 9 قسم ازلی ہے، ہمیشہ سے، جب سے اللہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ رہے گا، اس کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، مگر ان کے افراد حادث رہتے ہیں، یعنی ان کے جو آگے افراد ہوتے ہیں نا وہ حادث ہوتے رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پیدا کرنا، سننا، جاننا، دیکھنا۔ اب دیکھیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں خالق تو وہ اللہ اصل سے ہے، مگر جب وہ کوئی چیز پیدا کرے گا تو اس چیز کی پیدائش کے وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت خلق وجود میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہوتا ہے نا، اسی وقت افراد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت حادث ہوتی ہے، یوں کہہ لیجیے اس کے افراد جو ہوتے ہیں نا ان صفات کے، وہ حادث ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کا علم تو ازلی ہے، لیکن جب ایک واقعہ رونما ہوا تو وہ واقعہ رونما ہونے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں آئے گی نا بات۔ اسی طرح فرماتے ہیں جیسے سورۃ المجادلہ کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع، یقیناً اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہے، لیکن جس وقت اس عورت نے بات کی نا تو اس کی بات اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ نے سن لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سنتا چلا آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس وقت یہ لوگ جہاد کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو علم ہو جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جہاد کرنے والے اور یہ لوگ ہیں صبر کرنے والے۔ علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی ہے کہ یہ معاملات ہیں اور یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں موت سے مراد ہے جنگ یا شہادت۔ مسلمانوں میں سے جن مسلمانوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار مسلمانوں کو فتح دی، اب ان کی یہ تمنا تھی کاش دوبارہ سے موقع بنے اور ہم دشمن کو سبق سکھائیں۔ فطری امر انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ جب اس سے کچھ چیز رہ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کے معاملے کے اندر خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہ مسلمان مخلص مومن تھے، خواہش کرنے لگے کاش موقع بنے تو ہم جناب عالم کفر کو مزہ چکھا دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کرنا ایسا ہوا کہ غزوہ احد میں ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ دشمن اچانک حملہ آور ہوا، اچانک حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض تو بھاگ نکلے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا نا، تمہیں چاہیے تھا کہ جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے اور ثابت قدم رہتے، اور تم اس سے پہلے ہی کہا کرتے تھے جنگ کا موقع آئے، شہادت کا موقع آئے، جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب تمہیں اپنی زبان سے نکالے ہوئے ان جملوں کی پاسداری کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ٹاکرے کی، مقابلے کی، مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو بھائی صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور سنو، جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ جنگ احد میں بعض صحابہ کرام نے تو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور اس پر فائز ہو گئے، اور بعض جو تھے نا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اسی شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی، خبر نشر کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنی نا تو ان کے دل ٹوٹ گئے، حوصلے جواب دے گئے، ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ منافقین نے بھی تان اور تشنیع کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے، ایک طرف یہ افواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، دوسری طرف اندر کے منافقین افواہیں پھیلا رہے ہیں، خبریں پھیلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان لوگوں کو تنبیہ فرما دی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان پر کنٹرول اور اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا وہ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ انہیں تبھی موت دے کر دنیا سے لے جائے، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے دنیا سے لے جائے، یہ اللہ کے کام ہے۔ منافقوں تم کون ہوتے باتیں کرنے والے؟ یہ منافقوں کا تو منہ توڑ جواب ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مرضی ہے، آخر انہوں نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دنیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، لہٰذا تم اپنی ایڑیوں کے بل کرنے کی بجائے ثابت قدم رہو۔ سنو، اگر کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا اور اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شخصیات کی وجہ سے لوگ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سوچیے گا ذرا، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی
کہ اگر آپ شہید کر دیے جائیں یا آپ کو کبھی موت آ جائے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یا ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے نہیں وہ فلاں کا فلاں مسئلہ اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا. بھئی اللہ کے بندے، تو اگر مسجد میں نہیں آتا تو اس کا تو نقصان نہیں نہ کر رہا، تو اپنا نقصان کر رہا ہے. تو نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ میں نے فلاں کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. تو نے داڑھی کو منڈوا دی، میں نے فلاں کی وجہ سے منڈوا دی ہے. تو نے پردہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ عورت سے کہا جائے وہ میں نے فلاں کی وجہ سے کیا ہے. اچھا، فلاں کی وجہ سے اپنے دین کا تم جنازہ نکال رہے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے والا. آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو دوسروں کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں. اس لیے دیکھو نا اللہ نے کیسی زبردست بات کی ہے، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا، دین پر عمل نہیں کرے گا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ نقصان اپنا ہی کرے گا. دیکھیں نا، آپ کسی کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں، کس کا نقصان ہے؟ اس کا نہیں جس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ آپ کا اپنا نقصان ہے. لہٰذا آئیے ان باتوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اشارت میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض لوگ پھر جائیں گے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی نے خوبصورت نقطہ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا کر چلے گئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعض کو ان کے خلاف جہاد کر کے قتل بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حالات بڑے عجیب ہو گئے. مسجد نبوی کے اندر ایک عجیب کیفیت. سیدنا عمر رضی اللہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں، بھائی جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. سناٹا چھایا ہوا ہے، خوف کی کیفیت ہے. ایسے حالات میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. یہ عقیدہ ہے، عقیدہ. قرآن کہہ رہا ہے افإن مات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے بھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا آپ کی شان اقدس میں گستاخی نہیں ہے. اگر گستاخی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں یہ لفظ استعمال آپ کے لیے نہ فرماتا. سیدنا ابو بکر جیسا محب رسول دنیا میں کوئی نہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات کا، موت کا لفظ استعمال کیا ہے. لہذا حقیقت کو تسلیم کے لیے خود سے گستاخی اور محبت اور ادب کے یا بے ادبی کے پیمانے نہیں ہم نے بنا لینے. ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، صحابہ کرام کی طرز عمل کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا پھر بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. تمام صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے. آپ اس دنیا میں نہیں رہے. اور فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یہی آیت مبارکہ مکمل تلاوت کی. سبحان اللہ، صحابہ کرام کس طرح اہم مواقع پر قرآن سے رہنمائی لیا کرتے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، ہر ایک نے اس کے مطابق دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا جو کام کرو اس سے پہلے اپنی نیت کی جانچ پڑتال کر لو، دنیا کے لیے کر رہے ہو کہ آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، نہ تو انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی. جب ایسا کیا جاتا ہے نا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور ان کی بات اس کے علاوہ کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے. ربنا، اے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما. جب انہوں نے یہ کیا نہ ہمت ہارے، حوصلے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، صبر کیا. زبان پر یہ دعائیں، یہ التجائیں جاری تھی
تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا کہ اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ نے عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو پھر وہ تو تمہیں تمہاری بیڑیوں کے بل پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کافروں کی، یہودیوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دیں، دین سے پلٹا دیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں، اللہ نے کہا اگر تم کافروں کی بات مانو گے نا تو پھر وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں گے اور تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ سنو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، یعنی مالک ہے، مددگار ہے، دوست ہے، اطاعت اسی کی کرو، بات اسی کی مانو، تمہارا حامی و ناصری اللہ ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جلد ہی ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شریک بنایا اس کو جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل تک نہیں بتائی۔ شرک کے معاملے میں کافروں کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، شرک پر اب کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ توحید پر تو دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ شرک کرتے ہیں، شرک بندے کو بزدل بنا دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذرا نوٹ کرتے جائیے۔ بزدلی کیسے آتی ہے؟ شرک کی وجہ سے۔ بزدلی آتی ہے سود کھانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا صفایا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کافروں کے دلوں میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، دنیا میں مرعوب ہو کے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے۔ آج بھی آپ دنیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور البتہ تحقیق اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، ان کے جوڑ جوڑ کاٹ رہے تھے، ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی۔ ایک وقت ایسا آ گیا، ہمت ہار گئے، مسلمان خود ہی ہمت ہار گئے، اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، جو حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تو تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پھر اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنگ احد کے خوبصورت واقعات کے تناظر میں نازل کیا ہے۔ غزوہ احد کے اندر پہلے پہل اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ مسلمان بڑھتے چلے گئے اور مسلمان مشرکین کو کاٹتے رہے، فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جس وقت مسلمانوں نے ان کو کاٹا، کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، سب نے پیچھے سے جو تیر انداز تھے نا انہوں نے تیر چلائے ان پر۔ اب ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ وہ غزوہ احد کا جو مقام ہے، احد کا میدان، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ احد کے میدان میں جائیں، وہاں پر دیکھیں تو کھڑے ہو کر پورا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں تاریخ، سیرت اور قرآن پاک کی یہ رہنمائیاں اور یہ تعلیمات موجود ہوں، تو اب 50 تیر انداز مقرر تھے نا، تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہو سکے، پیچھے سے مسلمانوں کی پیٹھ محفوظ رہے۔ پیچھے ایک نشیبی سا ایریا ہے، نالا سا بنتا ہے۔ جب انہوں نے مال غنیمت دیکھا تو آپس کے اندر ان 50 آدمیوں نے جھگڑنا شروع کر دیا کہ لو بھی فتح ہو گئی، بس یہی مقصود تھا، اسی وقت تک پہرا دینے کی ہمیں اجازت اور حکم تھا، اب چونکہ فتح مل گئی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے اور ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں۔ دیگر جو بعض صحابہ تھے نا وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا آرڈر جاری نہ فرمائیں۔ یہ وہ آپس کے اندر مسلمانوں کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب 50 آدمیوں میں سے اکثر وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے، زیادہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب
مشرکین نے دیکھا تو مسلمانوں کی پیٹھ تو اب خالی ہو گئی ہے اور پیچھے سے راستہ بھی ہے، اب ہم پیچھے سے ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اس موقع پر مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان چیزوں کا اشارۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ اب جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، کیسے ہم پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ پہلے فتح ہو گئی، اچھی بلی فتح مل گئی، غنیمت اکٹھی کر رہے تھے، اچانک یہ کیا بنا؟ اور پھر نتیجے میں 70 صحابہ کرام کی شہادت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر یاد دلایا کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پھر جو کچھ ہوا اس میں تمہارا ہمت ہارنے کا اور آپس میں جھگڑنے اور رسول کی نافرمانی کرنے کا یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ سوچئے گا ذرا، صحابہ کرام سے اگر ایک نافرمانی ہو جائے، اتنی بڑی سزا دی جائے، سزا ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 صحابہ کرام کی شہادتیں، جس کا قلق ہمیشہ رہا۔ ہم سوچیں آج ہم دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز کو لے لیجئے تو پھر انصاف سے جائزہ لیجئے، کیا ایسے حالات میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں؟ پھر ہمارا تو بالاولیٰ حق بنتا ہے سزائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بس معاف ہی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اگرچہ تمہاری طرف سے یہ سب کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے نافرمانی کی، جنگ سے فرار کی راہ اختیار کی، بڑے بڑے جرم کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے قصور معاف کر دیے۔ تمہاری اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کی تمام خطائیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے معاف کر دی۔ بعض لوگ نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تان کرنے کے لیے ان چیزوں کو، اس قسم کی آیات کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے رائے فرار اختیار کی، انہوں نے نافرمانی کی، یہ کیا وہ کیا، اگلی بات کو نہیں پڑھتے، اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دیکھو نا جس نے کسی پر انگلی اٹھانی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نقص تلاش کرتا ہے، اب یہ نقص نہیں ہے، اللہ نے اس کو معاف ہی کر دیا ہے۔ بھائی جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون اس کو بیان کرنے والے؟ اس لیے صحابہ کرام پر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کبھی تان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم دور چلے جا رہے تھے اور واپس پلٹ کر کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں آوازیں دے رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے بھاگتے وقت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کو آوازیں دے رہے تھے۔ تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کیا کہ بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دے دیا، یعنی ایک غم آیا پھر اس پر غم آیا، شکست کا غم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم، پھر ٹھیک ہے نا افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی، بڑے بڑے غم آئے، اللہ نے غم پر غم دیے تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی وہ فتح ملی تھی، مال غنیمت کیا بنا، ہم نے تو فتح کے جھنڈے گاڑنے تھے، ابھی ہاتھ سے نکل گئی، اللہ نے کہا اس پر غم زدہ نہ ہو، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی اس پر بھی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانا، پھر اس غم کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پر ایک امن نازل فرمایا، جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ ان پیدل پہ صدموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا اور ان پر اونگ مسلط کر دی، جس سے انہیں اطمینان حاصل ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے، صفوں کے اندر کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، اور جناب دشمن کے مقابلے میں عین اس وقت میں اونگ طاری ہو گئی۔ فرماتے حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا۔ سبحان اللہ، واہ ہمارے رب تعالیٰ کے کیا کام ہے، کیا انداز ہے اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے۔ دشمن کا خوف ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، مقابلہ جاری ہے، ہاتھوں میں تلواریں پھڑے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اونگ نازل فرمایا۔
یہ اونٹ بھی اللہ کا لشکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے بارے میں، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، بس وہ اپنی جانوں کی فکر میں پڑے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. اس سے مراد منافقین ہیں اور ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے مسلمان. ان کو بس اس وقت اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کسی طرح ہماری جانیں بچ جائیں. اور گمان ان کا جاہلیت والا ناحق وہ کیا تھا کہ دین اسلام اور مسلمان بس ابھی ختم، اب انہوں نے رہنا، ان کو کوئی مدد نہیں کرے گا، مٹ جائیں گے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر اسلام کو سربلند کرنے کے لیے دن رات مصروف ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں منافقین اور کمزور مسلمان، کمزور عقیدے والے مسلمان طرح طرح کی گمان کرتے ہیں، بس جی ختم، یہ اب ان کا آخری دور ہے، اب ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. لیکن یاد رکھیے جس کا نام اللہ زندہ رکھے اس کا نام کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ منظر بنا، اونگ طاری ہوئی، تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا. یہ عظیم المرتبت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت ایسے ہی حالات کے اندر وہ اپنی سازشوں میں پڑی ہوئی ہے، ناحق جناب مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں اور اپنے بارے میں اس بات کی فکر کہ کس طرح ہماری جان بچ جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ بالکل مایوسی کی وجہ سے، مایوسی کے معاملات میں اور مایوسی کے حالت کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کبھی فتح بھی نصیب ہوگی، کچھ ملے گا بھی ہمیں، تو ہماری بھی ویلیو ہے. بس منافق یہی سوچ ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فرما دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جسے آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا نا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ہماری مان لی جاتی تو یہاں پر آ کر ہم مارے نہ جاتے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان سے مشورہ کیا تھا تو مشورے کے اندر منافقین کا یہ مشورہ تھا کہ جناب گھروں سے نہ نکلیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، مدینہ میں رہیں، دشمن کا یہیں پر انتظار کرتے ہیں. مخلص صحابہ کرام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے. تو اب انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دیا جناب اگر ہماری بات مان لیتے نا تو یہ حال نہ ہوتا، یوں اس طرح جناب مارے نہ جاتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا میرے نبی ان سے فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قاعدہ ضابطہ قانون ہے، جس کی موت جہاں پر جس وقت میں لکھی ہے اس نے اس وقت میں اس جگہ پر لازماً پہنچنا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. منافق بیچارے کا ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج ہم سب کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کسی ایکسیڈنٹ میں بیچارہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، اوہو کاش یہ سواری پر نہ جاتا، یہ یہاں نہ جاتا، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. نہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام بس اس کی رضا پر راضی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا نا جو اللہ کا فیصلہ ہے بس ہم اس پر راضی ہیں. یہی تعلیم ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں تک کو خوب جاننے والا ہے. ان کے سینوں میں کیا ہے، اپنے منہوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہے، مسلمانوں کے انداز میں اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، مسلمانوں کا کافروں کا مقابلہ ہوا. اس وقت جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے شیطان نے انہیں ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا جو انہوں نے کیے تھے. وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پھسلے. اب احد کے دن جو مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے نا تو شیطان نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پھسلا دیا. ایک گناہ دوسرے گناہ کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے. یہ اس حدیث سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے. آپ نے ایک نیکی کی، آپ نے کہا چلو یار یہ نیکی اللہ کا شکر ہے، آگے مزید اللہ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. تو گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کرم ہے بندے کے اوپر.
ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بے حد بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں، جو لوگ پیٹ پھیر کر گئے، مڑ گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں بار بار بخشش کے، معافی کے اعلانات فرما رہا ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ زندگی بھی اللہ بخشتا ہے، موت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تاکید فرمائی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور یہ گندا عقیدہ صرف دل ہی میں نہیں رکھا بلکہ اس کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کریم سے ان کو لے کر نکلے ہیں تو اللہ کے نبی سے ان کو مروا دیا۔ یہ اگر مگر کے چکروں کے اندر پڑنا اور پھر تان تشنی کرنا، آگے چل کر بھی بات آ رہی ہے، منافقین کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پردے اس سورہ مبارکہ کے اندر چاک کیے ہیں۔ یہ تھا منافقوں کا حال، ہمارے پاس رہتے نہ جاتے نہ مرتے نہ شہید ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو مصیبت سے بچ جاتا، بلکہ یوں کہو کہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا وہ کر دیا۔ اور یہ تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لو کا کلمہ نا، اگر میں ایسے کرتا، اگر ایسے ہوتا، اگر وہ ایسے کر لیتا، فرمایا یہ شیطان کے کام کا راستہ کھولتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں نا دنیا کا مال و متاع، اس سے اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ گویا کہ اللہ کی راہ کے اندر شہادت، اس کی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری دنیا اس کی ہر چیز سے کہیں یہ چیز بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی ہر حال میں پلٹ کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں تو کسی رہنا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ان معاملات کے اندر ذرا احتیاط سے کام لو، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جمے رہو۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ برے اخلاق والے ہوتے، سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صفات عالیہ کا ذکر خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دیتے، اور نتیجہ یہ کہ لوگ کشاں کشاں فوج در فوج آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہر وقت آپ کے ارد گرد جمع رہتے، جس طرح سبحان اللہ ایک شمع کے گرد پروانے جمع رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے درگزر کرتے رہیے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں اللہ سے کرتے رہیے، اور ان کے ساتھ معاملات میں، کاموں میں مشورہ بھی کرتے رہا کریں۔ پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں، اعتماد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ جنگ میں غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں اور ان سے آپ نے مشورہ بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم احکام ارشاد فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورے فرمائے، اور مشورہ کرنے کے بعد اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل جمی کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں اور کر گزریں، عمل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اب یہ آیت اور جیسی دیگر آیات کو
بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کے لیے ووٹ دینا اور اسی طرح سے موجودہ جمہوریت یہ اسلام کا شورائی نظام ہے، یہ قرار دیتے ہیں بعض لوگ۔ حالانکہ موجودہ جمہوریت اور اسلامی شورا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، یہ سمجھنے والی ضرورت ہے، بات ہے۔ کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں جمہوریت ایک مستقل دین ہے، جمہوریت ایک مستقل دین ہے باقاعدہ، اور جمہوریت کے اندر جو ووٹ دیا جاتا ہے، لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے، اس میں ساری برابر ہیں، یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک عقل مند دانا فقیہ آدمی ہے، عالم آدمی، اس کی بھی رائے کی بھی وہی حیثیت اور ویلیو ہے جو ایک عام ان پڑھ چٹا کوڑا ان پڑھ اس کے جناب مشورے کی حیثیت ہے۔ اگر شرائیت کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر مشورے کا نظام تھا نا، شرائیت کا، تو یہ عین جہاں دیدہ لوگوں پر مشتمل تھا، اور ہر ایک کو اسی کی فیلڈ میں خدمات سر انجام دینا جچتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور اللہ ہی پر تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے کے لائق اور اسی طرح سے توکل کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، اور اس بات کا بار بار حکم دیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ توکل کرنے والے بنیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔